جی ناظرین، ہم سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے ختم کیا تھا، اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں اب یہ سوال کرنا چاہتا ہوں بھٹی صاحب سے کہ کلینکل فارمیسسٹ کا بہت رول ہے، بہت مقام ہے اسپتال کے اندر. کیا یہ اس کا کام یہی ہے کہ وہ کلیریکل ورک کرے اور انتظامی امور سنبھالے، یا پھر واقعی وہ انٹریکشن کرے پیشنٹ کے ساتھ، فائلز چیک کرے، ڈاکٹر سے بات کرے؟ یہ سب باتیں بہت کچھ ہیں جو ہم نے پوچھنی ہے بھٹی صاحب سے. جی بھٹی صاحب بتائیے، کیا کہتے ہیں آپ اس سلسلے میں؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. المیہ یہ ہے کہ سرکاری ہسپتال میں انہیں فارماسسٹ کا ہیڈ بھی ڈاکٹر ہے. اب ڈاکٹر کی رائے کے بغیر فارماسسٹ کیسے چلے گا؟ اس لیے بہت سارے انتظامی معاملات میں فارماسسٹ ہینڈی کیپ ہے کہ وہ آزادی سے کام نہیں کر سکتا. اس کو ہر کام کے لیے ہی ہیز ٹو گیٹ پرمیشن فرام ہز ہیڈ. تو اگر فارمیسی اسٹرکچر ایک ہاسپٹل میں ہوگا تو ایک فارماسسٹ ہیڈ بہتر جانتا ہے فارماسسٹ کے بارے میں. یہ ایک بہت مشکل ہے ہمیں. پھر بھی فیڈرل لیول پہ ہم نے کافی کوشش کی ہے کہ فارمیسی کو کافی اسٹیبلش کیا ہوا ہے ہمارے ہاں. باقی جگہ پہ تو فارماسسٹ کا حال بہت برا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات تو اب مسلمہ ہے کہ اکیڈمکس لے لیں، انڈسٹری لے لیں، فارمیسسٹ کا ایک رول اب پہچانا جا رہا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ ابھی بھی ہم کہتے تو ہیں لیکن حقیقت میں وہ چیز نہیں ہے. بالکل. اچھا، اب اس کے لیے کون کرے گا یہ کام؟ ہم ہی لوگ کریں گے، ہم ہی لوگ اس کو آگے لے کر آئیں گے. اور کس طرح لے کے آئیں گے یہ اسٹریٹجی بھی تو آپ کو بنانی پڑے گی کہ کس طرح سے آپ چاہیں گے. بتائیے کیا. اسی لیے کہ سینئر فارماسسٹ اس میں آئے، پروفیشن میں آئیں. جب تک انڈکٹ نہیں ہوں گے پبلک سیکٹر میں تب تک نہیں ہوگا. اب 2 یا 4 فارماسسٹ سے فارمیسی نہیں چلتی ہے. جی، انہوں نے صرف ڈسپینس کریں گے جو دوسرے معاملات. اگر پورا ایک اسٹرکچر بن جائے، اس سے پہلے میں نے ایک اسٹرکچر دیا تھا کہ جے پی ایم سی نیڈس 52 فارماسسٹ، دین دے کین کیٹر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ترقی کے مواقع جو فارمیسسٹ کے ہیں سرکاری اسپتالوں میں بہت ہی بلیک ڈارک ہیں؟ ہاں، اس وقت تو نہیں ہے، پر آئندہ جو آنے والا وقت ہے. اب آپ کے ساتھ اب جو فارمیسی گریجویٹ وہ فارم ڈی ہیں، دے آر ڈاکٹر فارمیسی. جی، ان کے ساتھ اور مشکل ہو گئی ہے کہ دے ہیو ڈن 5 ایئرس پڑھنے بعد بھی آتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سک رہے. اگر ایک فارمیسی اسٹرکچر پورا ایک اچھے ٹیچنگ ہاسپٹل بن جائے تو وہ زیادہ ترقی ہو جائے گی. دیکھیں، میں بالکل تائید کروں گا ریاض بھٹی صاحب کی کہ جب اسٹوڈنٹ 3rd ایئر 4th میں آتا ہے تو اس کو آٹومیٹکلی کلینکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جانا چاہیے. دین بائی 5th ایئر اسے اتنی نو ہاؤ ہوتی ہے کہ وہ ڈرگ انٹرونشنس، ڈرگ ریکمنڈیشنس، ڈوزیج فارمس، یہ تمام چیزیں اس کو نو ہاؤ ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے، اب کراچی یونیورسٹی دیکھ لیجیے، اور کراچی یونیورسٹی دیکھ لیں، اردو یونیورسٹی دیکھ لیں، یا ہمارے ہاں جو گورنمنٹ کی ہیں، ان کے ہاں کوئی ہاسپٹل اٹیچ ہی نہیں ہے. اچھا، جو ہاسپٹل اٹیچ ہیں وہاں فارماسسٹ نہیں ہے. تو ایک بہت بڑا المیہ ہے. اگر جیسے ڈاکٹرس کا ہے، بہت اچھا سیٹ اپ، میں سمجھتا ہوں بہت بہترین سیٹ اپ ہے کہ ایک ڈاکٹر جب اپنے کیریئر میں ہوتا ہے 3rd ایئر 4th ایئر تو وہ کلینکل پریکٹس میں انوالو ہو جاتا ہے. کراچی یونیورسٹی کا جب فارماسسٹ گریجویٹ ہوتا ہے 5 سال کا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، صرف اس کو 200 گھنٹے کی 100 گھنٹے کی کلینکل فارمیسی کی پریکٹس. لیکن بلال صاحب دیکھیے، میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، نو ڈاؤٹ. لیکن مجھے چاہیے کہ کہیں نہ کہیں تو ہم نے لائن ڈرا کرنی ہے کہ ہم نے اس میں کچھ چینجز کرنی ہیں. اچھا، اب چینج کیسے کی جائے؟ دیکھیے، آپ کا بھی ایک بہت بڑا رول رہا ہے بالکل فارمیسی کونسل کے حساب سے، اور آپ نے بھی بہت کچھ پیش. مجھے بتائیے کہ وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اب جیسے گورنمنٹ اسپتال، اس میں کس طریقے سے آپ کیا چینجز کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے بہت بڑی بات، امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ مینجمنٹ کے ساتھ، سی ای اوز کے ساتھ یا سیٹنگس کریں، ان کو اویئرنیس دیں کہ اس پروفیشن کے آنے سے جو آپ کا آبجیکٹیو ہے کہ پیشنٹ سیفٹی، وہ فارماسسٹ ہے، وہ آپ کا ایک سیفٹی پن ہے. وہ آپ کے پیشنٹ کی بہتر کیئر کر سکتا ہے جس طرح ڈاکٹر کر سکتا ہے. یہ جب تک ان کو سمجھ نہیں آئے گی بات، ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی فارماسسٹ کا، کلینیشین کا اور نرسنگ کا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اویئرنیس جو ہے وہ بڑھنی چاہیے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اویئرنیس اور ایک ہوتا ہے جس طرح سڑکوں پہ آ جانا. آپ دیکھیں کہ اس ملک میں مطلب انفارچونیٹ کیا ہے، وکلا وہ سڑکوں پہ آ گئے اپنے حقوق کے لیے، ڈاکٹرس وہ سڑکوں پہ آ گئے
اپنی تنخواہوں کے لیے نرسز سڑکوں پہ آ گئے, ابھی تک فارماسسٹ نہیں نہیں آیا وہ ہے. آپ کی بات صحیح ہے, لیکن دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ صحیح طریقے سے بھی پیش جی کریں. میں یہی کہہ رہا تو ہوں, اس کو آپ اویئرنیس, ایسا نہیں میں یہی کہنا awareness چاہ رہا ہوں, پروگرام- اویئرنیس, تو کہیں نہ کہیں تو وہ آئس میلٹ ہوگی, کہیں نہ کہیں تو لوگ سمجھیں گے, بالکل اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ بھئی لوگ سمجھیں کہ یہ کمپاؤنڈرز جو ہیں ٹیکنیشینس نہیں ہیں, یہ they 5 are سال کا very well گریجویٹ qualified ہے جو دنیا بھر pharmacists. میں اب جی جب ہاں. جاتا ہے وہ اس کے آگے خالی لکھا ہوتا ہے RPH, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک He's a گھنٹے کی registered جو سیلری ہے pharmacist, registered pharmacist وہ ہے وہ. $100 پر آ رہا ہے. جی. تو بڑا فرق ہے, یہی فرق ہوتا ہے. اگر ہم یہاں پہ سمجھ لیں کہ یہ اس کے آنے سے پیشنٹ کی سیفٹی امپروو ہوگی. بھٹی صاحب آپ نے چلیے یہ بہت اچھی بات بتائی, لیکن اب اس سے ایک اور سوال نکل رہا ہے. اس سوال یہ نکل رہا ہے کہ میں بھٹی صاحب سے پوچھوں گا اسی سلسلے کو آگے لے کر, کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں سرکاری اسپتالوں میں کہ فارمیسسٹ کا جو کردار ہے وہ ڈاکٹر کے ہم آہنگی کے ساتھ ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گھانسی نہیں ڈالتے کہ بھئی تم ہو گئے کوئی اور تم پرسکرپشن کر رہا اور ڈسپینس کرتے رہو کاؤنٹر پہ کھڑو کے. میں بلال صاحب کی بات میں کیا سمجھتے ہیں آپ تھوڑی سی اور ایڈیشن کروں گا کہ اویئرنیس ہمارے ڈاکٹر صاحبان کو ہے, جو FRCS یا باہر سے پڑھ کے دے نو بیسٹ اباؤٹ فارمیسی, جن کا ویژن بڑا ہوا ہے, جن کا جو vision سمجھ بڑا کے آئے ہے. اور دیکھ کر آئے باہر کے ملکوں میں کہ فارمیسی کا کیا رول ہے اچھی طرح ان کے اسپتالوں ساتھ میں. بڑی اچھی ان کے ساتھ اچھی کوآرڈینیشن ہوتی ہے. جو ڈاکٹر صاحب یہاں سے لوکل ہیں ان کی ان سے نہیں اتنی, پھر تھوڑا سا پرابلم ان کا ہے کہ مینٹل لیول میں بھی جی جب وہ کہتے ہیں یس دس از اوور رائٹ ٹو رائٹ اے پرسکرپشن, ہم کہتے ہیں نا یو ہیو ٹو گیو دا پرسکرپشن, ہمارا کام ہے اس کو اسیس کر کے دین وی ہیو ٹو ڈسپینس. ہمارے یہ رائے جو اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں جو فارن کوالٹی وہ تو مانتے ہیں, جی جن کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے وہ اس پہ کم اس پہ روشنی ڈالتے, وہ کم مانتے ہیں. یہ تھوڑا سا مسئلہ, ادروائز ہم آنگی تو ہے ان کے ساتھ, مگر ڈپینڈ اپون ان کا ایکسپیرینس ڈاکٹر صاحب کا کیسا ہے. وہ یس دے وانٹ فارماسسٹ, مگر ہمیں جو مسئلہ ہینڈیکیپ منسٹری اور یہاں پھنس جاتے ہیں, ہم وہاں سے وہ پوسٹ اپروو نہیں ہوتی. ہمارے یہاں سے ہمارے GD صاحبان ہماری پوسٹیں بھیجتے ہیں, اس سے پہلے وفاق میں انہوں نے بھیجی, مگر وہاں صرف فیتے کی نظر ہوگی کہ جی فنانس میں جائے, فنانس سے اس کی بجٹ اپروو ہو. اس طرح یہ پوسٹیں ابھی تک ہمیں نہیں ملی ہیں, جبکہ ہم کوشش میں ہیں کہ زیادہ ہو جائیں یہ پوسٹیں. آپ کہیں گے بلال صاحب کچھ, کیونکہ یہ ایک بڑا دیکھیں لمحہ فکر ہے کہ ہمیں فکر ہے. گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے دیکھ لیں وہاں پہ انفارچونیٹ ہے کہ کوئی کام بغیر ان ایتھیکل پریکٹس کے ہوتا نہیں ہے. اس وقت فارمیسی پروفیشن کی جتنی پوسٹیں سندھ گورنمنٹ میں ہیں وہ بھی اسی نظر ہو گئی ہیں, بجٹ والے دیتے نہیں. لیکن دیکھا جائے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر اگر آپ کی پروپوزل لے کے جائیں اس کو کسی حد تک پیش کریں اور کہیں نہ کہیں وہ جا کے کہیں نہ کہیں تو ایکسیپٹ ہوتا ہے اور کسی فارم میں ہوتا ہے, اگر پوری اوریجنل فارم میں نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی دیکھیں, میں آپ کو ایگزامپل, پرائیویٹ ہاسپٹلس ہے وہاں پہ فارماسسٹ آ رہے ہیں, اگر فارماسسٹ برڈن ہوتا تو کبھی وہ لوگ ہائر نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, آبویس سی بات ہے. اسی لحاظ سے دیکھیں فارماسسٹ کیا کر سکتا ہے, آپ کو بیسٹ میڈیکیشن پرووائڈ کر سکتا ہے, پروکیور کر سکتا ہے, بیسٹ پرائز کے اوپر دے سکتا ہے. آپ بیسٹ ڈوزز, کیا ڈوزز ہیں, پیڈیاٹرک ڈوزز, کیا اس کی ڈوزز, خاص کا جو مسئلہ جس طرح انہوں نے کہا NICH کے اندر ہے, ایک فارماسسٹ بھی نہیں ہے وہاں پہ. اب 400 یا 500 بیڈ کا شاید ہسپتال ہے, 500 بیڈ کا ہاسپٹل ہے اور ایک فارماسسٹ نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کام چلاتے ہیں, جبکہ ہمارے یہاں پیڈیاٹرک ہمارا آپ کا اسپتال کتنے بیڈ کا ہے؟ ہمارے یہاں تو تقریباً 750 بیڈ کا ہاسپٹل ہے اور 70-80 فارماسسٹ. کتنے فارماسسٹ ہوں گے؟ 70-80 فارماسسٹ ہیں. ہماری WHO گائیڈ لائن پوری میٹ کر رہے ہیں ہم لوگ, بلکہ ہم لوگ ایکسیڈ بھی کر رہے ہیں, کم نہیں کر رہے ہیں. میرا جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ NICH کے اندر دیکھیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اگر ڈوز زیادہ چلے جائے, وہ سمجھتے ہیں بچوں کی ڈوز بھی ایسے ہی ہے, کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے جی, بچے غائب ہو جاتے ہیں تو آپ سرکاری اسپتالوں کی بات کر رہے ہیں. میں بالکل سرکاری, بالکل. آپ اسے انڈورس کریں گے؟ تھوڑا سا اس میں آپ اس بات کو انڈورس کریں گے؟ میں مجھے ایسے ایکسپیرینس نہیں ہے وہاں پہ, میں اپنے ہاں کا تو بتا سکتا ہوں. ہمارے یہاں تو خیر بہتر سسٹم اس طرح ہے کہ ان کا تو میں نہیں کہہ رہا ایسے کس طرح ہوتا ہے. میں ان کو فارمیسی تھوڑی سی ایڈ کروں گا یہاں پہ. آنکولوجی میں ہمارے یہاں جو ڈے کیئر سینٹر ہے وہاں پہ آنکولوجی دیتے ہوئے یو ہیو ٹو کیلکولیٹ دا BSA اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ آپ نے ریجیمنٹ دینا ہوتا ہے. وہاں دیکھا گیا ہے کہ وہ نہیں کرتے. پھر میرے جو ٹریننگ فارماسسٹ وہاں جا کے بات کرتے ہیں کہ آپ کس طرح ڈوز دے رہے ہیں, مجھے آ کے پوچھتے ہیں کہ سر یہ ہاؤ دے آر ڈسپینسنگ. میں ان کا BSA نکالا جائے, BSA کے بعد دین یو ہیو ٹو گیو اے ڈوز اکارڈنگ ٹو دیٹ. تو کوشش ہم کریں کہ وہاں تو بہتر ہو جائے. اس کے علاوہ گائے بگائے جہاں جہاں یہ ضرور ہم اطلاع ان کو نالج دیتے ہیں. جی دیکھیں اب آنکولوجی کی بات ہی کر رہے ہیں, مجھے نہیں یاد پڑتا کسی بھی آنکولوجی ڈرگس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ جتنی بھی اس کی پریپریشنس بنائی جائے وہ ہیلتھ ہیزارڈز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے.
وہ انڈر سیفٹی کیبنٹ ہونی چاہیے جو کہ فلی پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں. اس کے بغیر آپ مت کریں. وارڈ میں یہاں پہ ہر جو آنکولوجی کی ڈرگس ہوتی ہیں وہ وارڈ میں کھولتے ہیں, وہی مکس کرتے ہیں اور دیتے ہیں. تو یہ مسئلہ without any aseptic conditions, without any sterility, ہے ہی without نہیں. anything, No, not at all. without any gloves. بالکل انہوں نے وہی وارڈ میں وہی نرس نے کیوں آخر دیکھیں اب یہ اب یہی سے شروع کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ اگر یہ آنکولوجی میں دوائیں مکس ہو رہی ہیں تو کون اس کو سپروائز کرے گا, اسے کون بتائے گا؟ ڈاکٹر کو اتنا ٹائم نہیں ہے. تو بھائی پھر آگے فارمیسسٹ. دیکھیں نا آپ نے, اگر میں آپ کو بڑی سمپل ایگزامپل بتا رہا ہوں. جی آپ کا یہ پروگرام کر رہے ہیں, کیمرے ہیں, صحیح لوگ ہیں, سب ہیں. اگر آپ کے پاس ٹولز نہیں ہیں نا تو آپ کبھی پروگرام رن نہیں کر سکتے. فارمیسی از ون آف یور ٹولس. جس طرح ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, پیرامیڈکس ہیں اور ایڈمنسٹریشن ہے, یہ ٹول ہے. وہ ٹول نہیں ہوگا تو وہ کیسے آپ اس سے ڈیزائرڈ ایفیکٹس پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ہاں یہ بات ان کی بہت مناسب کہہ رہے ہیں. ایون جب ڈسپینس کی جاتی ہے جو انجیکٹیبل, وہ ریکارڈ میں نہیں ہوتا کہ ہو ہیز ڈسپینسڈ. جبکہ دا نرس ہو ڈسپینس شی مسٹ انیشل اوور دیئر. یہاں تک یہ وہاں جا کے پوچھتے ہیں ہوا ہے ڈسپینس, بعد میں معلوم نہیں ہوتا یہ انجیکشن کس نے ڈسپینس کیا. تو کس طرح مینیج کرتے ہیں پھر آپ یہ سب؟ اتنا بڑا اسپتال ہے, اتنی چیزیں ہیں, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ ڈسپینس کرتے ہوئے ریکارڈ فارماسسٹ جب آپ کے وہاں پیشنٹ کو دوا پہنچا دی اس نے, دین پراپرلی اس کو. تو دیکھا یہ پھر جو جس طرح سے یہ بات اب سامنے آ رہی ہے, اس کا مطلب یہ کہ دوا کی تخصیص میں ڈاکٹر جو ہے فارمیسی کو مشورہ نہیں کرتا. بالکل نہیں کرتا, اور نہ کرنا چاہتا ہے. ہاں نہ کرنا چاہتا ہے. کچھ جگہ پہ ہے, کچھ جگہ نہیں کرتے. جی کچھ جگہ وہ کہتے ہیں یس ہمیں سے فارماکالوجی پڑھ لی ہے, We know better than you. سفیشینٹ. ہم کہتے ہیں کہ فارماکالوجی یس اٹ از اے پارٹ آف فارمیسی, یا اٹ از اے پارٹ آف میڈیسن ایک سبجیکٹ آف فارماکالوجی. مگر فارمیسی ٹوٹلی ایک پروفیشن اسٹڈی ہے. اس کو جب تک آپ نو ہاو نہیں ہوگی آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اور اکثر ان سے ڈسکشن ہوتی ہے کہ آپ اس پہ فارمیسی کو ترجیح دیں. جی تو یہ تھوڑا سا ہے صورتحال وہاں پر. اگر فارماسسٹ آ جائیں, ہر کلینکل فارمیسی کا سیٹ اپ آ جائے, ہاسپٹل فارمیسی کا سیٹ اپ اکارڈنگ ٹو WHO اسٹینڈرڈ آ جائیں, تو فارمیسی بہت اچھی سروس دے سکتی ہے. جی کچھ آپ بتائیں اور سلسلے میں؟ دیکھیں میرے حساب سے بہت برا حال ہے گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر, بہت ہی برا حال ہے. پرائیویٹ کا بھی کوئی زیادہ اچھا حال نہیں ہے, سوائے چند اچھے ہسپتالوں کے, جس میں لیاقت نش ہاسپٹل ہے, ضیاء الدین ہے, آغا خان ہے, یا MMI میں اسٹارٹ ہوا ہے. یہ کچھ بہتر ہسپتال آ رہے ہیں, یا ساؤتھ سٹی بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اور جو جتنے بھی چھوٹے ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. وہاں پہ دوائی کون دے رہا ہے, کتنی دینی ہے, کیسے دینی ہے, ڈوز کیا ہے, فریکوینسی کیا ہے. جس طرح بڑے اداروں میں, بڑے ہاسپٹل کے اندر ہر فارمیسسٹ راؤنڈ کرتا ہے, کلینکل راؤنڈس کرتے ہیں, جاتے ہیں. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, اور میرا اپنا بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے اور آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ ضیاء الدین ہاسپٹلس کے اندر جو چین ہے کلفٹن میں اور KDLB میں اور ناز آباد میں, they have a very well organized system. No doubt. اور I myself was involved in this processes. تو دیکھا یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جس طریقے سے میڈیکیشنس ایررز پکڑے جاتے ہیں, کلینکل فارمیسسٹ راؤنڈس پہ ہوتا ہے فزیشین کے ساتھ, کنسلٹنٹ کے ساتھ, ارلی مارننگ راؤنڈس کہلاتے ہیں وہ, اور دیر از نو پرابلم واٹس ایور. جو انا کا مسئلہ ہے وہ بھی نہیں ہے, نہیں ہے, اور بالکل نہیں ہے, تینوں کیمپس میں نہیں ہے. اور ہمارے ایون کالج کے کلینکل فارمیسسٹ جا کے راؤنڈس کرتے ہیں اور ریکارڈس کرتے ہیں. تو مطلب یہ سسٹم تو ڈیولپ کرنے سے ہوگا. ایون جب ہمارا اگر فارمیسسٹ تھوڑا لیٹ ہو جائے وارڈ کے اندر تو بلاتے ہیں اس فارمیسسٹ کو, بلاؤ کہاں ابھی تک کیوں نہیں پہنچا. اور وہ اس کا مطلب کہ ڈاکٹر کا اویئرنیس ہے کہ وہ اس کا فارمیسسٹ ہونا چاہیے ایز اے ہیلپر. بالکل ایز اے ہیلپر, بالکل, ناٹ ایز اے کرٹیسائزر. دیکھیں نہیں, یہی مسئلہ فرق آتا ہے گورنمنٹ اور پرائیویٹ کے اندر. پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز, ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ سب کچھ سرکاری اسپتال میں جو ہم بات کر رہے ہیں ابھی, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کوئی تو پیش رفت کریں ان چیزوں کی کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے فارمیسی انڈکٹ تو ہونا, میں کہتا ہوں پوسٹ کریٹ تو ہونا. یہ پوسٹیں بھی ہیں, یہ نہیں 300 پوسٹیں سپریم کورٹ نے کہا ہے. اب سپریم کورٹ کی بات نہیں مانے گے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, تو کیا کر سکتے ہیں ہم. اچھا ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ جو بیسیکلی فارم-ڈی پروگرام ہے یہ ایک کلینکل اورینٹڈ پروگرام ہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. لیکن اب یہ بتائیے کہ کہاں تک اس کلینکل اورینٹڈ پروگرام میں ہم نے پیش رفت کی ہے اب تک, چاہے وہ سرکاری اسپتال ہو چاہے وہ پرائیویٹ اسپتال ہو. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں پرائیویٹ میں تو بہتر ہے میں سمجھتا ہوں. کس حد تک؟ اس لحاظ سے جہاں کلینکل فارمیسی پریکٹسز ہیں وہاں پہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, انٹرنشپ کرتے ہیں اور اورینٹیشن لیتے ہیں. پھر اس کے بعد
वहाँ पे अगर जॉब्स होती हैं तो वहाँ चले भी जाते हैं। लेकिन ऐसे इदारे जहाँ पे फार्मासिस्ट सिर्फ जाके दवाई डिस्पेंस करते हैं और इंटरवेंशन नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे आई थिंक ये सोसाइटी पे बर्डन हो जाएगा। तो हुकूमत को चाहिए वो सोचे कि आप तकरीबन हर साल 3,000-4,000 फार्मासिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, शायद ज़्यादा कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो कहाँ और करेंगे क्या? आपकी 9-10 फैकल्टी सिर्फ कराची में जो फार्मासिस्ट निकाल रही हैं, इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट में निकाल रही हैं, तो अगर आप एक साल के तकरीबन 30,000 या 40,000 या 20,000, आई डोंट नो व्हाट फिगर क्या होती है इसकी, जितने भी नंबर्स हैं वो क्या करेंगे? या वो अगर उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी, या तो वो कह रहे हैं कि मुल्क से बाहर चले आएंगे, और जितना आपका ब्रेन है वो सब ब्रेन हो जाएगा। ये एक डिलेमा है। आई थिंक हुकूमत वक्त को, सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आपकी सारे के सारे जो टैलेंटेड हैं, भले मैं डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, जितने भी हेल्थ के प्रोफेशन हैं, इनको रिटेन करना चाहिए। देखिए मलेशिया ने क्या किया था, मलेशिया ने क्या किया कि जैसे उन्होंने एक लॉ बना दिया, उन्होंने कहा कि जो भी हमारी फार्मेसी ग्रेजुएट होगा उसके बाद उसको 3 से 5 साल तक हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी में सर्व करना ही करना है, उसके बाद वो जो भी करे। तो ये अगर लॉ बन जाता है, एक बन जाता है, गवर्नमेंट बना देती है कि फार्मासिस्ट को प्लेस करना है, यहाँ तो मसला है कि जो पोस्टें हैं उसी को ही गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो वो लॉ बनाना तो बड़ी दूर की बात है। दवा के मुतालिक बेहतर मालूमात तो कौन कर सकता है? फार्मासिस्ट कर सकता है। एक टेक्नीशियन तो नहीं कर सकता, एक कंपाउंडर भी नहीं कर सकता, जिसे लफ्ज़ कंपाउंडरिंग का लेबल लगा दिया गया हमेशा। लेकिन अब कुछ कम सुनने में आती हैं चीज़ें, ये मिक्सचर बनाने वाला काउंटर पे खड़ा। लेकिन अब बताइए कि किस हद तक जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं और जो जॉब्स कर रहे हैं, उनकी नॉलेज, उनकी जानकारी कहाँ तक है? मैं थोड़ा सा इस पर, मेरे पास हमदर्द यूनिवर्सिटी से भी स्टूडेंट्स आते हैं, उर्दू यूनिवर्सिटी से भी ट्रेनिंग के लिए, जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन से भी आएंगे, कराची यूनिवर्सिटी से। कितनी ट्रेनिंग देते हैं आप स्टूडेंट्स की आमतौर से एक बैच में? अब मेरे पास जो हमदर्द यूनिवर्सिटी, वो तो पूरा उनका तो कोर्स है पूरा जी, दे आर डूइंग क्लिनिकल लैब विद मी, जी, पूरा साल वो आते हैं जी, अपने वो करते हैं जो उनके क्रेडिट आवर्स है। इसी तरह मेरे पास उर्दू यूनिवर्सिटी के बच्चे स्टूडेंट्स आते हैं, वो अपना जो उनका जो कोर्स है वो आके प्रॉपर दे यूज टू गो तो वार्ड्स में पेशेंट से मिलते हैं, देन वी डिस्कस अबाउट द ड्रग्स। तो वो तो उनका तो उस तरह है एग्ज़ाम होता है। पर मेरा जो इसमें साथ है कि एकेडमिक इनका जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे इनकी एकेडमिक इतनी अच्छी नहीं है। किनकी नहीं है? स्टूडेंट्स की। वहाँ पढ़ाने में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको जो फार्मेसी प्रैक्टिस की नॉलेज नहीं है। जब मैं उनसे आके पूछता हूँ कि आपको बस 100 ड्रग्स के नाम तो बताइए ज़रा बेटे, आप ये पढ़ के आए हैं, दे डोंट नो। वो फार्माकोलॉजी की ज़बान में तो मुझे बताएंगे, दे हैव नॉट इवन गो टू सीन एनी फार्मेसी। फिर उनको मैं किसी फार्मेसी पे भेज के उनको पूछता हूँ कि ये ड्रग्स हैं, क्योंकि फार्म डी के बाद जब आते हैं उनको कुछ नॉलेज नहीं होती हाउ टू प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस उनको कराई नहीं गई जी। सिंपल सी एक फार्म डी उनके पास आ गई है। पर मेरा इसमें साथ मशवरा है कि उनको इस दौरान आखिरी 2 साल जो है दे गो फॉर प्रैक्टिस, दे गो इन इंडस्ट्री फार्मेसी, वहाँ पे वो लर्न करें हाउ टू मैन्युफैक्चर्स। इसी तरह वो हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मेसी वहाँ पे लर्न करें, हॉस्पिटल फार्मेसी लर्न करने। व्हेन दे क्वालिफाई अबाउट दिस फार्म डी, तो वो बेहतर फार्म से निकलेंगे। जैसे डॉक्टर है, जैसे इन्होंने बताया कि डॉक्टर अपने क्लिनिकल करते हैं, वकील से अपनी प्रैक्टिस करते हैं, देन दे लर्न। हमारे फार्मासिस्ट के लिए ऐसा कोई सिलेबस नहीं है। इंटरेक्शन जो होता है एक फार्मासिस्ट का डॉक्टर के साथ, और उस इंटरेक्शन में ज़ाहिर बात है कि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है दवाओं के मुतालिक। अगर दवा सही तरीके से वो नहीं डिस्कस कर सकता और बता सकता है, या उसकी डोजेज उसको पता नहीं होगी, तो वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगा एक डॉक्टर के साथ? आप समझ जी। मैं तो इसमें बता दूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे जोर दिया जाए, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए जी। वो बच्चों को मालूम नहीं व्हाट आर दी कम्युनिटी स्किल्स टू डिलीवर, हाउ टू टॉक विद ए डॉक्टर। ये बेसिक चीज़ें अगर उनको कम्युनिटी स्किल में बताई जाएँ तो बेहतर इंटरेक्शन वो कर सकते हैं जी। क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ बात करते हुए इट्स एक पैरामीटर्स आपके हैं, एक कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में तहत वो जो आता भी है वो भी नहीं बोल पाता। मैं उनको जाके बताता हूँ हाउ यू हैव इंटरेक्ट विद द डॉक्टर। समझते हैं सही है ये बात? देखिए मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है, वैसे जो कह रहे हैं मैं डिसएग्री, आप एग्री नहीं करते? मैं एग्री नहीं करता इस चीज़ से। आई थिंक इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो रिसोर्स है आपके पास होना चाहिए, जो ड्रग डोज या ड्रग क्वेरी है। अगर किसी डॉक्टर ने
معلوم کی ہے, ظاہر بات ہے ڈاکٹر کو نہیں معلوم ہے, ظاہر ڈوز کیا ہے نہیں معلوم, اس نے صرف لکھ دی ہے. اس کی معلومات کے لیے وہ فون کرے فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے اندر یا ڈرگ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر, اور وہ ڈرگ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ان کو اس دوائی کے بارے میں تمام انفارمیشن پرووائڈ کرے گا. اور یہ ایسا نہیں ہے, ہمارے اپنے ہسپتال کے اندر 70-80 کالیں ڈیلی آتی ہیں صرف اسی کانٹیکس کے اندر. پھر وہی بات ہے کہ اویئرنیس, جب ان کو ایک اندازہ ہوا ہے کہ ہمیں اس پروفیشن سے ہیلپ مل رہی ہے تو وہ کال کرتے ہیں. نرسنگ ڈپارٹمنٹ کال کرتا ہے, ڈاکٹرز کال کرتے ہیں. خاص کر مسئلہ کیا ہوتا ہے, جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ تو لکھ کے چلے آتا ہے, بعد میں ہوتا ہے RMOs وغیرہ, ان کو بالکل نالج نہیں ہوتی ہے. تو وہاں پہ بہت زیادہ جو مسٹیکس ہوتی ہیں, یہ میڈیکیشن ایرر کے حوالے بہت مسٹیکس ہوتی ہیں. تو ایک میڈیم سائز 500 بیڈ جو ہاسپٹلز ہے, اس میں ایک منتھلی ایوریج اگر ہم لگائیں نا تو کم از کم 700-600 میڈیکیشن ایرر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, جو کہ فارماسسٹ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, اس کو ریکٹیفائی کرتا ہے. اب یہ تو ہے میں 500 کی بات کروں, 500 اگر میں وہ اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں, اگر 1000 بیڈ کا ہاسپٹل ہے تو آپ سوچ لیجیے کہ کم سے کم 1000-1200 ہونی ہی ہے. یہ مسٹیک اگر وہاں فارماسسٹ نہیں ہے جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, اور سیفٹی وہی نے کہا سیفٹی پن ہے, تو اگر کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر کے یا کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر اگر فارمیسی وہاں موجود نہیں ہے تو ہم, اور خدا نہ خاصہ کسی بھی مین رینل کڈنی فیلئر ہو جاتا ہے, یا لیور ڈیمیج ہوتا ہے, یا ایکسس اوور ڈوزنگ ہو جاتی ہے, یا کسی پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو ہم نے صرف ایک لفظ کہنا ہوتا ہے, اس کی مطلب موت ہی اتنی تھی, زندگی تھی. میں چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, پھر آپ کے ساتھ آتا ہوں اس بات کو. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ کس طریقے سے یہ ڈسکشن چل رہا ہے اور کس طریقے سے لوگ بلال صاحب اور بھٹی صاحب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی کچھ چیزیں تو بہت اچھی ہیں, کچھ چیزیں اتنی اچھی نہیں ہیں. لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا جو اب تک ہم نے ڈسکشن کیا کہ سرکاری اسپتالوں میں فارمیسسٹ کا رول ایک صرف ریکارڈ مینٹینڈ پرسن کی طرح ہے, کہ وہ ریکارڈ دواؤں کا اندراج کر رہا ہے, دوائیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں بھٹی صاحب سے چھوٹی سی بریک کے بعد سوال کروں گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.